بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 32ویں برسی کے موقع پر ہم ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی قیادت اور ان کی قیادت کے دور میں پورے پاکستان میں عمومی طور پر اور کراچی میں خاص طور پر جو نوجوانوں کے درمیان برق رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا تھا یا ان کے درمیان جو ایکٹیویٹیز اپنے زوروں پر تھی، اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کا جو پہلا دورہ تھا کراچی کا، ان کا استقبال تھا، میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں اور اس میں شامل بھی تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ان کی آمد کے پوسٹر لگانے والوں میں کراچی میں 1985 میں ہم شامل تھے۔ اس وقت سے لے کر ان کی شہادت تک کا جو دور ہم نے دیکھا، وہ ہمارے بھی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک عروج کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد تنظیمی طور پر جو مصروفیات رہیں اس میں، لیکن قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی سیاسی بصیرت کے لیے مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جب میں یہاں سے آغا سلطانی شہید صاحب کی امانت لے کر لاہور گیا کنونشن میں، اور وہاں پر ایک آغایون کے ہاں مجھے ایک ناشتے پر آغا صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی مرتبہ ناشتے پہ میری ان سے ملاقات تھی، اور وہ زمانہ تھا جب جنرل ضیاء جیسے عامر کا دور تھا اور MRD کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ چونکہ ہمارا ذہن شروع سے سیاسی تھا اور ہمارا سوال بھی شہید قائد سے سیاست کے حوالے سے رہا کہ آغا فرمائیے کہ آپ نے MRD کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ MRD کی جو تحریک ہے وہ زیادہ تر لیفٹسٹ پارٹیاں جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ آغا نے بہت اطمینان کے ساتھ اور بڑا سیاسی جواب دیا۔ یہ ان کی بصیرت کے لیے ایک مثال تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا ہدف ایک آمر سے نجات حاصل کرنا ہے، اور آمریت اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ایک نقصان دہ امر ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے اس وقت سے ایک گائیڈ لائن بن گئی تھی کہ جنرل ضیاء کی آمریت اور یا کسی بھی فوجی عامر کی آمریت جو ہے وہ پاکستانی نظام کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ بہرحال اس وقت سے لے کر یہاں تک ہم نے شہید قائد کی سیاسی بصیرت کی، ان کی فعال زندگی کا مطالعہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے اس زمانے میں عالمی سطح کے ایشوز ہوں یا مقامی سطح کے ایشوز ہوں، شہید قائد نے اپنے بھرپور انداز میں ہر ایشو پر جو ہے وہ اپنا موقف پیش کیا، اور یہ وقت آیا کہ پاکستان بھر کے میڈیاز جو ہیں وہ شہید قائد یا اخباری نمائندگان انتظار کرتے تھے کہ علامہ عارف حسین الحسینی اس مسئلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے اس وقت جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ بقیہ سیاستدانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ شہید قائد جب یہاں کراچی تشریف لاتے تھے تو پوری کراچی میں عمومی طور پر نوجوانوں میں ایک برق سی دوڑ جایا کرتی تھی، بجلی بھر جایا کرتی تھی، اور خصوصاً جعفر طیار یا ملیر کا علاقہ، جس کو ہم اس زمانے میں ان کی فعالیت کے حساب سے ہم کہا کرتے تھے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملیر ہے۔ یہاں کے ہمارے نوجوان، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جس بھرپور انداز میں شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا استقبال کرتی تھیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتی تھیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس ستائش کے الفاظ شاید کم ہوں۔ اسی طرح پوری کراچی میں ہوتا تھا۔ منور بھائی جو ہمارے شہید فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، مجھے ان کی فعالیت بھی یاد ہے، مجھے اپنے دوستوں کی بھی فعالیت بھی یاد ہے۔ عزا خانہ زہرا کی بہت ساری میٹنگز مجھے یاد ہیں کہ جب پوری کراچی کے نوجوان جمع ہوتے تھے اور علامہ عارف حسین الحسینی کا ایک جملہ سننے کے لیے منتظر ہوتے تھے۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے علامہ شہید عارف حسینی کے ساتھ کام کیا، لیکن جو بات سب سے زیادہ ریمارکیبل ہے وہ یہ ہے کہ علامہ عارف حسین الحسینی کا ایک جملہ، جو میری ان سے دوسری طویل ملاقات تھی دو بدو ایک رات کے کھانے پر ان کے آبائی علاقے میں، اور وہ زمانہ تھا کہ جب ایران عراق جنگ اپنے عروج پر تھی، اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ ایران عراق محاذ پر اور اس جنگ کے بارے میں توجہ کر رہے تھے، تو بہت زیادہ ضد کی نوجوانوں نے بعض کہ ہمیں محاذ پر جانا چاہیے، لیکن علامہ سید عارف حسین الحسینی نے، شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی نے، جنہیں بجا طور پر سید الشہداء پاکستان کہا جا سکتا ہے، واضح طور پر کہا کہ پاکستان ہمارا محاذ ہے، ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان ہمارے لیے، ہمیں اپنی سیاست کا محور اور اپنی کوششیں اور اپنی جدوجہد اس محاذ پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ یہ ان کا واضح موقف تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بصیرت کہاں تک دیکھ رہی تھی، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کا محاذ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور ہے اور رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے نوجوانوں کی فعالیت آج استعمار کے لیے، دشمن کے لیے اتنی ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے جتنی اس زمانے میں شہید قائد محسوس کرتے تھے۔ اور شہید قائد کا تذکرہ
اس شخصیت کے بغیر تقریباً نامکمل ہے کہ جسے ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے علامہ عارف حسین حسینی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر نوجوانوں کو منظم کر کے اور نظام ولایت فقیہ سے متعارف کر کے اور ان کے درمیان اس فلسفے کو رائج کر کے علامہ عارف حسین حسینی کے لیے وہ اسباب فراہم کیے کہ انہوں نے بھرپور انداز میں اس ملت کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ علامہ عارف حسین حسینی کے لیے فضیلت کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ جو ان کی شہادت پر امام خمینی نے بیان کیا کہ میں آج اپنے فرزند سے محروم ہوا ہوں۔ عارف حسین حسینی ہزاروں میل دور بیٹھ کر اگر امام خمینی کے فرزند کا درجہ قرار پا سکتے ہیں تو ہر نوجوان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر آپ خط امام پر ہیں جو خط سرخ شہادت ہے تو علامہ عارف حسین حسینی کی طرح یقیناً ہماری داڑیاں بھی ہمارے خون سے خضاب آلود ہوں، اور یقیناً ہوں گی ہماری دعا ہے، اور ہم اس خط کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ یہی علامہ شہید عارف حسین حسینی کے لیے ایک بھرپور ٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں، ہماری جوانیاں، ہمارے زندگی اور موت یہ سب خط امام کے لیے ہے۔ اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آج یقیناً شہید علامہ عارف حسین حسینی کی روح کو کہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے اور ہم نے اب تک جو کوششیں کی ہیں اسی خط پر کی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خط امام کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ یہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کا پیغام ہے، ان کی قیادت کا پیغام ہے، ان کی کوششوں کا پیغام ہے، اور ان کی شب و روز محنتانوں کا صلہ ہے کہ آج بھی اس ملت کے جوان، ہمارے برادران ISO، ہمارے طلبہ اس خط پر گامزن ہیں اور اپنی تمام در توانائی کے ساتھ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ خط امام کو پاکستان میں زندہ رکھیں۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی محل ہو، اور کسی بھی جگہ، وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ استعمار کی سازشیں اور کاوشیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کہ انہوں نے اس ملت کو تقسیم کرنے کے لیے، اس ملت میں گروہ بندی کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر لی، لیکن آج بھی یہ نوجوان اپنے اس محاذ پر جسے علامہ عارف حسین حسینی شہید نے مشخص کیا تھا، بیان کیا تھا، اس خط پر موجود ہیں، اس محاذ پر موجود ہیں، اور پوری توانائی کے ساتھ اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے گا، وہ تمام نوجوان، وہ تمام دوست، وہ تمام بزرگ، وہ ملت کی مائیں بہنیں، بیٹیاں جو زمانے سے سرگرم عمل تھیں اور آج تک، اور اب ایک نئی نسل کی پرورش کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ نہ اس خط کو فراموش کریں گے، نہ علامہ عارف حسین حسینی کے پیغام کو فراموش کریں گے، نہ اپنے محاذ کو خالی چھوڑیں گے، نہ اپنی کوششوں کو ترک کریں گے، اس لیے کہ ہمارا وعدہ امام سے ہے، اپنے زمانے کے امام سے ہے، کربلا والے امام سے ہے، اور نظام ولایت فقیہ سے ہے کہ جو ولایت کا مظہر ہے، یعنی غدیر کی ولایت کا مظہر ہے نظام ولایت فقیہ، اس کا ایک پرتو ہے، اور اس نظام ولایت فقیہ نے جس پر مطہری، بہشتی، جواد باہنر اور علامہ عارف حسین الحسینی جیسے گراں قدر ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس میں مجھ جیسے ایک حقیر بندے کی جان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام ولایت فقیہ پہ قربان ہو، یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس محاذ پر اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔